واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا جد الحسن والحسین۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، تے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں حسرت باہو، توڑے لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ انتہائی عزت کے لائق اہل اسلام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت ہے حضرت علامہ صاحب، اور میں آتے ہی یہ بات ان سے میں نے کی، یہ آپ کی محبت ہے۔ آج ہمارا دربار شریف پہ بہت بڑا پروگرام تھا، چونکہ اگلے ماہ سلطان صاحب کا عرس مبارک ہے، تو اس سلسلے میں بڑی اہم مشاورتی اجلاس بھی تھا اور جمعے کا خطبہ بھی تھا۔ حضرت پیس سلطان فیاض الحسن صاحب خود تشریف فرما ہیں، لیکن آج کسی جرگے کے سلسلے میں مجھے یہاں آنا پڑا۔ رات میں نے دیر سے ہی ملک صاحب سے گزارش کی، تو یہ کرم ہے، یہ جو ملاپ ہوتا ہے نا، یہ بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جب حضرت قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو بڑی محبت کا اظہار آپ نے کیا، شاید اسی کی برکت سے، کیونکہ یاد رکھیں جو خلوص ہے نا، خلوص کا تعلق ہے اللہ سے۔ جب آپ نیک نیت ہو کر دل سے کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں نا، یہ بات اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار جو ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے۔ نماز کو جب آپ ڈھونڈیں گے تو اس میں بھی محبت نظر آئے گی، آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں گے نا تو آپ کو مروت نظر آئے گی، احساس نظر آئے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دلوں کا تقویٰ چاہیے، دلوں میں پاکیزگی چاہیے، ورنہ بڑی سے بڑی عبادت بھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو جیسے اللہ نے حکم دیا نا مختلف موقعوں پر، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی موقعوں پر حضور نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہی مختلف اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر ان میں ایک یہ بھی کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اب اس کو نصیب ہوگا نا جس کو عادت ہوگی، آپ تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، بولیے پیار سے اللہ، آپ عادت بنائیں گے تو نصیب ہوگا۔ زبان پہ مشکل وقت میں وہی کچھ آتا ہے نا جو عادت ہوتی ہے، تو اللہ کا ذکر عادت بن جائے، یہ ایسی عادت ہے جو عبادت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو عادت ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے آپ، تو پھر مجھے بتائیں، خواہش تو آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت جس کو یہ ذکر نصیب ہو جائے کلمہ طیبہ کا، پاک نبی نے فرمایا حساب ہوگا، میزان لگے گا، قیامت قائم ہوگی، لیکن جس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا اس کا حساب بے باک ہو گیا، اس کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اب بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ان میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ 3 اس قسم کے لوگ ہیں، جیسے بغیر حساب کتاب جنت ہے نا، 3 اس طرح کے لوگ ہیں جن کو بغیر حساب اللہ فرمائے گا ان کو دوزخ میں ڈال دو، اوندے منہ ڈال دو، بھائی ان سے اور بات ہی کوئی نہیں کرنی۔ بندہ جتنا بھی برا ہو کچھ تو اچھا کیا ہوتا ہے نا۔ اب فرمایا وہ کون 3 قسم کے لوگ وہ کون ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سب سے پہلے وہ عالم دین ہے جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جاؤ فرشتوں اس کو اٹھاؤ، دوزخ کی نظر کر دو۔ فرشتے حیران، مولا یہ قرآن پڑھتا رہا، یہ تو اچھی باتیں سناتا رہا، محراب و منبر کی زینت بنا رہا، تو اللہ فرمائے گا یہ سمنن قلیلہ کے زمرے میں آتا ہے، اس نے میرا دین بیچا، اس نے میرے اور میرے نبی کا نام بیچا، اس نے یہ چاہا ہی نہیں کہ اللہ راضی ہو، اسے جو چاہیے تھا وہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو جاؤ، کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ تھا تو یہ بک گیا تھا، تو اس لیے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ہوگا اس سخی کو دوزخ میں ڈال دو، آواز آئے گی، فرشتے حیرت میں گم، مولا یہ تو بڑے یتیم پالتا رہا، بڑے غریب پالتا رہا، اس نے تو بڑی مسجدیں بنائی، اس نے تو بڑے مدرسے بنائے، یہ تو بڑا تعاون کرتا تھا۔ آواز آئی یہ اپنے نام کے لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی خوشامد کریں، تو جو اس کو چاہیے تھا وہ میں نے دے دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرے نمبر پر آئے گی ایک شہید کو حکم ہوگا دوزخ میں ڈال دو، پوچھا جائے گا، فرشتے کہیں گے مولا اس نے تو جان بھی دے دی، تو کہا جان بھی اس لیے سوچ کر دی کہ میرے بعد میرا بڑا نام ہوگا، بڑی تصویریں لگیں گی، تو کہا اس کا بھی چونکہ دل میں میل تھا، اب عمل بہت بڑا ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا عمل بہت بڑا ہے، لیکن کہا یہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو اب اس لیے سلطان بہو کا یہ جو بیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں نا، اللہ والوں کا یہ حسن ہے۔ ہم رات ایک جگہ پر تھے تو ایک صاحب علم، صاحب فضل، ایک ہمارے بڑے ایک عاشق رسول ایک شخص تھا، تو وہ کہنے لگا یہ نبی کا عشق کمال ہے، یہ بندے کو استقامت عطا فرماتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو عمل کوئی اچھا کام کر بیٹھے نا اسی کے تکبر میں ڈوب جاتے ہیں، وہی زوم لے ڈوبتا ہے، اور جی میں نمازی ہوں، اور جی میں حاجی ہوں، اور جی میں یہ ہوں، اور یہ جو حضور کا عشق ہے نا یہ بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، یہ بندے میں ادب پیدا کرتا ہے، یہ نمازیوں کو بھی پار لگا دیتا ہے، یہ حاجیوں کو بھی کعبہ نہیں دکھاتا، کعبے والے سے ملا دیتا ہے۔ تو یہ نبی کا عشق جو ہے نا یہ ہے منزل، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر حضور سے نسبت بن گئی نا، کملی والے سے تعلق محبت بن گیا، تو دل میں میل نہیں رہے گی، سوچ میں گندگی نہیں رہے گی، عمل میں کوتاہی نہیں رہے گی، اور علم میں شعور پیدا ہو جائے گا، اور پھر آپ کے اخلاق میں نور پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اس کے لیے اللہ نے جس جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ والے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صاحبان علم و دانش، صاحبان فضل و کرم، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج سب سے بڑا، میں ابھی بھی ہمارے انتہائی عزت کے لائق ملک اکرم صاحب سے یہ گزارش کر رہا تھا، آج سب سے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں بھائی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے بھائی، جو چیز آپ کی ہے۔ اچھا اب یہ ابھی سے ہی یہ بھی گنوں کا موسم آ گیا، یہ مالٹوں، یہ سرگودا میں چونکہ یہ اللہ نے زرخیز زمین بنائی ہے، یہاں اس موسم میں تو سب کو رزق ملتا ہے کسی نہ کسی بہانے، پر ہم اپنا رزق حرام کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ او بھائی گنے کی ٹرالی جا رہی ہے، تو اس کا مالک تو نہیں ہے نا، جب تو اس میں سے گنا کھینچ کر کھاتا ہے تو بغیر اجازت کے کھاتا ہے نا، اور گنا چور تو پوری قوم ہی بن گئی ہے، مالٹا چور تو پوری قوم ہی بن گئی ہے۔
آپ کو کس نے کہا وہ حلال ہے؟ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی تو نہیں ہے، جس کی آپ مالک نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ ہم جس غوث پاک کے ماننے والے ہیں، جو ان کی نسبتوں کا مہینہ جا رہا ہے، انہی کے تقوی و طہارت کو کبھی آپ پڑھیں دیکھیں۔ میں یہ باتیں آپ یقین کریں، وہ قدرت اللہ شاہب نے کہا تھا کہ بحیثیت قوم ابھی بھی ہم بہترین ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں نا، اور نماز نہیں پڑھتے، کوتاہی ہوتی ہے، پھر بھی شرمندگی تو ہوتی ہے، یار پڑھنی چاہیے، اور کسی سے غلط کر بیٹھتے ہیں اور ندامت تو ہوتی ہے، یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو میرے باپ کی جگہ تھا، میں اونچا بول گیا ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ جو ندامت ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب آپ گناہ کو گناہ نہیں نہ سمجھیں گے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو فخر سے کہیں گے استغفر اللہ بھائی میں چنگا کیتا ہے۔ جب آپ آج کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی کمزور کو تم سے کام پڑ گیا، تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے، اس سے پیسے نہیں مانگو گے، اس سے کھانا نہیں کھاؤ گے، اس کو تکلیف نہیں دو گے، جب خلوص سے کام کرو گے۔ لیکن آج ایک، میں آپ کی اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آج ایک کلرک کیا، ایک افسر کیا، ہر بندہ کیا، کس محکمے کا میں نام لوں، اور رشوت لے کر، غریب کا پیسہ کھا کر اس کا کام کرنے کو بھی ایک محکمہ، میں نام نہیں لیتا، اس میں معیار یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی پیسے لے کے بھی جی افسر صاحب تھوڑا جائز کام کیتا تھے، بڑا چنگا بندہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس حرام کے پیسے سے جو نئی نسل تیار ہوگی، تم کسی کا چوری کر کے اور کسی کے دھوڑے سے پیسے کھا کر، داؤ لگا کر، مال بیچ کر، وہ جو حرام کما کر لا رہے ہو، اپنے بچے کو کھلا رہے ہو، کل تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کیا بنے گا؟ وہ تجھے بھی گالیاں دے گا، وہ معاشرے کا بھی ناسور ہوگا، تیری قبر بھی کالی ہوگی، اس کی زندگی بھی 2 نمبر ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم جس کملی والے کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے ہمیں سکھایا ہے فاقہ کر لو پر کسی کا حق نہیں مارنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، ہم نے خلوص پیدا کرنا ہے۔ اچھا بندہ بہت نمازی ہو بھی لیکن لین دین میں اچھا نہ ہو، بھائی کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو دین ہمیں کملی والے نے سکھایا ہے نا، اس میں 10 حصے اس کو اگر کریں، 9 حصے اس کے معاملات ہیں، 1 حصہ عبادت ہے، ہونی چاہیے۔ آپ، میں نماز کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نماز بڑی ضروری ہے، اگر نماز ہی بندہ ٹھیک پڑھ لے تو وہ غلط رہ ہی نہیں سکتا، فرق تو وہیں سے۔ لیکن بات تو یہ ہے، وہ حرام کا لقمہ ایک بھی چلا جائے، وہ کئی دن عبادت کیا، دعا ہی قبول نہیں ہوتی، بدبو آتی ہے، اس منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے قریب ہی نہیں آتے، اور رحمت کے فرشتے قریب ہی نہیں آتے جو بندہ حرام کھاتا ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں، ہمارا دل نہیں ہوتا، لیکن ہم اس چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے میرے دوستو شروع کر، دعا تو کیا کرو نا، وہ اللہ سے رزق حلال کی دعا تو کیا کرو نا، کوشش تو کیا کرو، اور کسی کا بھلا کر سکو، اور کسی کے سر پہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے، جب مسکرا کر کسی کو مل دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کسی کو کچھ بھلا نہیں کر سکتے، اور ہنس کر مل تو سکتے ہو نا۔ اور بھائی کو ہنس کر ملو، دوست کو ہنس کر ملو، آتے جاتے لوگوں سے مسکرا کر بات کیا کرو، اور تمہاری ہنسی ہی اسلام کا پرچار ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت تیوری ماتھے پر چڑھائے رکھنا، ہر وقت اس حالت میں رہنا، کوئی تم سے مسجد آؤ تو فرشتے تنگ، گھر آؤ تو گھر والے تنگ، کیا کردار ہے یار ہمارا۔ باب جی وقار، تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، آپ یقین کریں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کو پتا چلے اسلامی طرز معاشرت کیا ہے۔ مدینے کی بستی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک شخص گزرا مدینے کی بستی میں سے۔ اب ہوا یہ، اس نے گزرتے گزرتے
اس کے جانور تھے وہ کھیتوں میں چلے گئے. اب کوئی مالک ہوگا ظاہر ہے, وہ آپس میں اس نے ناراض ہوئے, تو تراغ اس نے مارا. ان کا وہ بابا جی تھے جن کا کھیت تھا, اس کے جانور کے جان بوجھ کر نہیں کہ غلطی سے گئے ہوں گے. اب اس بابا جی نے غصے کا اظہار کیا, اس نے آگے سے کوئی چیز ماری ہوگی, کوئی بھی چیز وہ بابا جی کو لگی, وہ فوت ہو گئے. اب وہ بندہ مسافر ہے, رائی ہے, وہاں کا باسی نہیں ہے. تو بات پہنچی سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں, عدالت لگ گئی, قائم ہو گئی. اب وہ جو مدعی تھے اس بابا جی کے جو بیٹے تھے, انہوں نے کہا بھائی اس نے ہمارے ابا جی کو مارا ہے, قصاص چاہیے, تو ہمیں بدلہ چاہیے. اب اس شخص نے کہا یہ ہو گیا ہے, ارادتاً ایسا نہیں تھا لیکن ہو گیا ہے, تو میری نیت بھی نہیں تھی, لیکن میں جرمدار ہوں, آپ جو بھی, لیکن میرے پاس یہ کچھ امانتیں ہیں, میں یہ واپس کر کے واپس آ جاؤں گا. آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے شہر تک جاؤں, واپس آ جاؤں, پھر جو فیصلہ کر لیجئے گا. گھر والوں کو ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا, وہ لوگ میرے انتظار میں ہوں گے. اب بھری محفل سجی ہوئی, قاضی بیٹھا ہے, خلیفہ وقت بیٹھا ہے. اب قاضی نے کہا, جج صاحب نے, کوئی بندہ اس کی ضمانت دیتا ہے, کوئی بندہ اس کی گارنٹی دیتا ہے. اب 302 کی ضمانت تھی, یہ 302 جس کو آج آپ اپنی زبان میں قتل کا مقدمہ تھا, قاتل کی ضمانت دینی تھی. اس کا مطلب یہی. اب خاموشی طاری ہے, اب وہ مسافر ہے, کوئی اس کا مدینے میں جاننے والا نہیں ہے, لیکن یکا یک 90 سال سے زائد عمر کا ایک بزرگ کھڑا ہوا, نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, جید صحابی رسول, کھڑے ہو گئے, سفید ریش, صوفی منش, اور ان کا ان صحابہ میں نام آتا ہے جو قملی والے کے فقر کے وارث ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. کہا جج صاحب سے, میں ضمانت دیتا ہوں, یہ بندے اس کو جانے دیجئے, یہ واپس آ جائے گا. اچھا, اب انہوں نے دے دی. اب اتنا معاشرے کا باعزت فرد کھڑا تھا, جج صاحب نے بھی کہا, مدعیوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے, وہ واپس گئے, اور وہ بندہ مقررہ وقت پر واپس آ گیا. عدالت سج گئی. پھر انہوں نے کہا, اب انہوں نے, جج صاحب نے پوچھا, اے سیدنا ابو ذر غفاری آپ بتائیں, آپ اس شخص کو جانتے تھے؟ تو کہا, آپ نے کہا نہیں میں نہیں اس کو جانتا تھا. کہا پھر اتنی بڑی آپ نے زندگی اپنی سٹیک پر لگا دی, آپ نے اس کے قتل کی ضمانت دی. اگر یہ نہ آتا, یہ چلا جاتا, تو ظاہر ہے آپ کی جان چلی جاتی, آپ کو سزائے موت ہوتی, آپ کو ہرجانہ ہوتا. تو کہنے لگے مجھے شرم آئی, یہ کلمہ پڑھنے والا تھا, ارے اس سے اور کوئی تعلق نہیں تھا, اور نبی کی نسبت کا تو تھا نا. میں مر جاتا, کملی والے کی بارگاہ میں پیش ہوتا, تو نبی پاک پوچھ ہی لیتے کہ تجھے کلمے پڑھنے والے پر ترس نہیں آیا, میری امت کے کسی فرد کے بارے میں تجھے خیال نہیں آیا کہ تیرا تو کچھ نہیں لگتا تھا, مدینے والے کا تو امتی تھا. تو کہا ایک نسبت رسولی ہے جس وجہ سے میں نے اپنے کملی والے کے قائم کردہ اس معاشرے کی لاج رکھی ہے, اور میں نے اس کو نہیں دیکھا, میں نے کملی والے کو دیکھا ہے. پوری عدالت رو رہی تھی, آنکھیں برس رہی تھی, اور ان مدعیوں نے بھی کہا, جب اے پیارے سیدنا ابو ذر غفاری, اے نبی کے عاشق, اگر آپ کو کملی والے کی نسبت کا اتنا احترام ہے تو جرم تو اس نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا, ہم بھی اس کو معاف کرتے ہیں. اچھا اس شخص ابا ذی وقار, اس شخص سے پوچھا گیا, تو تو چلا گیا تھا, اگر واپس نہ آتا تو تجھے کسی نے پوچھنا نہیں تھا, تجھے کسی نے کلام نہیں کرنا تھا, تو اگر چلا گیا تھا تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا بات میری بھی نہیں تھی, میں جی لیتا تو کتنا جیتا, میں اگر بھاگ بھی جاتا تو ڈر میں رہتا, اس زندگی کی کیا حیثیت تھی, مجھے پتا تھا یہ بابا جی مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ نبی کی نسبت کا احترام کر رہے ہیں, میں نے جی کر بھی کیا کرنا تھا,
بس اپنی امانتیں واپس کی اور واپس آ گیا ہوں کہ اگر انہوں نے کملی والے کی نسبت کی وجہ سے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں بھی کملی والے کے کلمے کو لاج نہ لگنے دوں۔ کاش آپ سمجھیں آپ کس امت کے فرد ہیں، آپ کے نبی کو آپ پر کتنا مان ہے۔ ہم بھٹک گئے ہیں، ہم پھسل گئے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، کسی کو دغا دیتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، ہمارے چھوٹے چھوٹے کلام کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ کاش تمہیں پتا چلے جس کملی والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اس غیبت کو، جس سے فتنہ پھیلے، اس کی تعلیمات میں اللہ نے قرآن میں کہا وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور بندہ مار دیتے تو اچھا تھا، کسی کے گھر میں تمہاری وجہ سے لڑائی نہ ہوتی، تمہاری وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہوتا۔ تمہیں کاش پتا چلے مدینے والا تو وہ ہے جس نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اپنا بنا لیا۔ سیرت و کردار دیکھو نبی کا، کملی والے کی شان کریمی دیکھو۔ وہ آپ نے اس بوڑھی کا واقعہ تو سنا ہے، روز میرے نبی پر گند پھینکتی ہے، روز کچرا ڈالتی ہے۔ اب کئی لوگوں نے کہا یہ بات حضور سے منسوب نہیں ہے فلاں، لیکن ایک ویسے کملی والے کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے۔ وہ اوپر کیا پھینکتی ہوگی، اور راستے میں ہی گند پھینکتی ہوگی نا۔ اور جیسے آج بھی آپ اپنے گھر میں سے گندگی صاف کرتے ہیں تو دروازے کے آگے پھینک دیتے ہو، اور تکلیف کس کو ہوگی؟ کاش آپ نے شاید کوئی بندہ یورپ گیا ہو نا اور دیکھے انہوں نے گھروں کے ساتھ اپنے گلیوں بازاروں کو بھی صاف کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ آج جب گند نالیوں میں ڈالتے ہو تو تمہاری اپنی نالی بند ہوتی، تکلیف کس کو؟ تمہیں ہوتی ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہے، راستے میں پانی چھوڑ دیتے ہو۔ کون سا کلمہ پڑھا ہے آپ نے اور میں نے اس کردار کے ساتھ؟ کملی والا وہ ہے، وہ تکلیف دیتی ہے، مائی کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال دیتی ہے۔ حضور ایک دن دیکھا تو وہاں گند نہیں تھا، پوچھا وہ بی بی کدھر ہے؟ کہا کون سی؟ کہا وہ جو روز ہمارے راستے میں رکاوٹیں بچھاتی ہے۔ تو کہا آقا وہ تو پتہ کیا گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہوگا نا بھئی اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا اس کا اپنا کردار ہے، پر ہماری ہمسائیگی میں رہتی ہے تو ہمسایہ ہونے کی وجہ سے جو مجھ پر اس کا حق ہے وہ معطل نہیں ہوا، وہ جیسے بھی کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا پتہ کیجئے، پتہ لگایا گیا، پتہ کیا گیا تو آپ پتہ چلا وہ تو بیمار ہے۔ اب آپ اپنے چشم تصور سے دیکھیں، جب کملی والا اس کے گھر گیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کی صفائی کی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے اس کو دوا دی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا ہوگا، بتائیں مجھے پھر کیسے ممکن تھا کہ کفر اس کے لیے ٹھہر جاتا؟ سلطان بہو نے اس کا ترجمہ فرمایا جیونیا جے مر رہنا ہوئے اتاں دیس فقیراں بھئیے ہو۔ آپ نے پیری مریدی کو بھی نہیں سمجھا، آپ نے جانا ہی نہیں ہے 11ویں کیا ہے۔ آپ کاش آپ کو ایسا شیخ کامل ملتا جو آپ کو اپنی صحبت میں بٹھا کر ایسا کردار پیدا کرتا، ایسا اخلاق پیدا کرتا، ایسے انوار پیدا کرتا کہ آپ کی آنکھوں میں گند نہ ہوتا، گنبد خضرا کے جلوے ہوتے۔ جیونیا جے مر رہنا ہوئے، یہ ہے پیری مریدی۔ اور تاں دیس فقیراں بھئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی کٹے گالیاں مندے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں، فقیر بیان کر رہا ہے۔ اس اسلام کو سمجھئے، اور گالی سن کر دعا دینا کیا ہوتا ہے۔ جے کوئی کٹے گالیاں مندے، اور جی جی یوسنو کہیے ہو، گلا علامہ بنڈی خاری، اور سونے یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور ہے ساڑی حضرت باہو، اور جمیں رکھے تمہیں رہیے ہو۔ آپ اس بات کو اباب زیوکار آج، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ اور میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہیں، پر پھر بھی کملی والے کا کرم ہے کہ ہمیں امتی بنایا ہے، ہمیں حضور کی نوکری نصیب ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلائیے جلائیے، اپنی سوچوں کو
तसलसल दीजिए, शैतान को राजी करने की बजाय रहमान को राजी करें, और रहमान राजी होता है जब मदीने वाला राजी हो जाए। कुरान की एक आखिरी आयत पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरी सारी गुफ्तगू जो मैं आपसे, हम फ़कीरों के नौकर हैं, आप सारे भी आशिकाने रसूल हैं, कोई ना कोई निस्बत रखते हैं। पीरी मुरीदी को सिर्फ दम दरूद और मंतों मुरादों तक मत रखो, जो पीर भी इसी चक्कर में है वो पीर शीर कोई नहीं है। पीरी मुरीदी कमली वाले की नौकरी का नाम है। मुर्शिद वो है जो उम्मती का बाजू पकड़े कमली वाले से मिला दे, जो नबी तक ले ना जाए उम्मती को, वो पीर शीर कोई नहीं। सुल्तान बहू सरकार का फरमान है, गौस पाक सरकार का फरमान है, और बड़े बड़े, ये पीरी मुरीदी कोई धंधा कारोबार नहीं है। पीरी मुरीदी ये इश्क रसूल को कायम होने का और इसको तरवीज देने का नाम है। हमारे मुर्शिद पाक अक्सर फरमाया करते हैं, आजकल वो पीर साहब घर में आए ना तो जाहिर है आप तो अकीदतमंद लोग हैं, तबर्रुक लेते हैं ना पीर साहब का, कभी जूठा खाना कभी जूठा पानी, ये इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आप फरमाते हैं अब ऐसा करो, जब पीर साहब घर में आए ना उन्हें कहो कि हमें जरा कुरान का तबर्रुक दीजिए और 2 आयतें हमें और हमारे बच्चों को कुरान की सिखा दीजिए। क्योंकि पीर, इस्लाम के अंदर पीर साहब का स्टेटस मुर्शिद का है। मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, और हिदायत का माखज़ व मंबा कुरान है। और जिस पीर साहब का ताल्लुक कुरान से नहीं हो वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हारा क्या करेगा, उसके पास तो खुद कुछ नहीं है। तो खाली पीपे खड़कान की बजाय किसी उस बूए दे नौकर बनो जितो दोनों मदीने वाला मिल जाए। बाबा जी बकार, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए नबी फरमा दीजिए, ये भूले भटके, ये जैसे कैसे सोनिया जदू तेरे उम्मती बन गए ने इन्हां नूं दस ही दिओ, ये माड़े ही सही पर तुहाडी निस्बत इन्हां नूं चंगा बनाया है, इन्हां नूं दस ही दिओ कि सोनिया तेरे होनिया इन्हां नूं सज्जे खब्बे वेखण दी लोड़ ही कोई नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, इन्हें बता दीजिए अगर इनके अंदर चाहत पैदा हो जाए, इनके अंदर तलब पैदा हो जाए, इन कुंतुम, ये भूल गए, ये भटक गए, ये फिसल गए, इन्हें झूठा नहीं होना चाहिए था, इन्हें जानी कैसे मुमकिन है। एक जवान बहन बेटी तेरे घर में बैठी है और एक राह जाती जालिम तेरी मैली नजर का शिकार होती है, तू मर क्यों नहीं जाता, जमीन फट क्यों नहीं जाती? तुझे नहीं पता तेरे नबी का सीरत क्या है, किरदार क्या है? वो नबी जिसकी बारगाह में काफर बेटी आए तो मुजम्मल वाली चादर उठा कर कहे, ऐ बिलाल जाओ इसके सर पे दे दो। कहा जाए आका ये दुश्मन की बेटी है, ये ईसाइयों की बेटी है, तो कमली वाले की रहमत की आवाज आए। मैं ये इसीलिए बिलाल तुम्हें कहा है कि या रसूल अल्लाह कहने वाले कैसे होने चाहिए, ये इसके सर पर दो और पैगाम दो, बेटी बेटी होती है, काफिर या मुसलमान की नहीं। जो बेटियों का तहफ्फुज न कर सके उसे कलमे का नूर नहीं मिला, जिसकी आंखों में हया नहीं वो नबी का नौकर नहीं है, उसे उम्मती होने कहलाने का हक किसने दिया? और अब कैसा मंजर होगा जब उस काफिर बेटी के सर पे मुजम्मल वाली चादर गई होगी और उसने जब ये शफकत देखी, ये करम देखा, ये रहमत देखी, कमली वाले के कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह आप मुझे शायद जानते नहीं हैं। आवाज आई मेरे लिए इतना ही काफी है, तू बेटी है। कहा मैं हातम ताई की बेटी हूं, कबीले की सरदार हूं। मुसलमानों के बारे में ये जो आजकल मशहूर है ना, उस वक्त भी ये बड़े जालिम है, ये बड़े दहशतगर्द है, ये फलां है फलां है। कहा आज जब आपने बेटी कहा है ना मुझे, तो मुझे बेटी होने पे नाज हो गया है। आपकी जुबान से ये लफ्ज सुनकर मैं आप पे कुर्बान हो गई हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं, पहले हिम्मत नहीं थी, आपकी मोहब्बत देखकर हिम्मत हुई है।
کہ میں آپ سے کلام کروں؟ کہا یہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کہا، کملی والے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تو سردار کی بیٹی ہے، سخی کی بیٹی ہے، سخیوں سے اللہ کو بڑا پیار ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا عزت دار گھرانے کی بیٹی ہوں، ایسے ہی چلی جاؤں گی نا لوگ باتیں کریں گے۔ کہا جا، تیرے قبیلے کے سارے لوگوں کو تیرے صدقے آزاد کیا، ان کو زیادہ راہ بھی دیا، محافظ بھی دیے۔ اس نے جب مدینہ سے گھر تک سفر کیا، کملی والے کے عاشقوں کی جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھا، رات میں سفر کرتے ہوئے حضور کے ان پروانوں کو دیکھا، تو پھر گھر پہنچی بھائی کے پاس۔ اب بھائی بھی پوچھا اتنے دن مسلمانوں کے پاس رہی ہو، بتا اسی طرح پاک ہو جس طرح گھر سے گئی تھی؟ بھائی کے بات کرنے سے پہلے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا تو میرا بھائی تھا، میری عزت کا محافظ تھا، پر تو میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن سن مجھے تم پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا کملی والے کے کلمہ پڑھنے والوں پہ یقین ہے۔ بتائیں مجھے کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو اس قدر عزتوں کا رکھوالا ہو؟ یہ شرم و حیا، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمیں ملا ہے، لیکن بتائیے آپ اور میں کس گندگی میں جا چکے ہیں؟ خدا کے لیے واپس پلٹیے۔ ہمارے یہ جو حکمران ہیں نا ہمارے، یہ ہماری سزا ہے، اور شاید جتنا گندا کردار ہمارا ہے ہمیں زیب بھی یہ دیتے ہیں کہ ہم روتے رہے ہر وقت۔ اللہ پاک ابھی بھی کملی والے کے صدقے کرم فرما رہا ہے۔ تو آپ نے آپ کو بدلیے، اپنی سوچوں کو بدلیے، اپنے افکار کو بدلیے۔ میرا نبی اور کپڑے سفید ستھرے، یہ سفید لباس پہنا ہوا ہے تم نے، اور اس پہ ایک داغ لگ جائے اور چائے گر جائے اور گندگی گر جائے، کتنا برا لگتا ہے تمہیں؟ کپڑے اتار دیتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، باہر سے صاف نظر آنا چاہتے ہو، اور اندر کی گندگی کے بارے میں کون سوچے گا؟ جب تو اندر سے پلید ہے، ناپاک ہے۔ اب جو کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا نا، وہ پاک کہاں سے آیا؟ جو کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، جو کسی کی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، جو کسی کے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، جو غریب اور یتیم کو امت کا فرد نہیں سمجھتا، جو ظالم ہے، جو جابر ہے، وہ بتائے مجھے اس کے اندر کیا ہے؟ گندگی نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ اگر طہارت ہوتی نا تو نبی کا نوکر ہوتا، خود بھوکا رہ لیتا، کسی کو بھوکا نہ دیکھتا۔ اب ذی وقار، یہ وہ پیغام محبت ہے جو ہم دربار سلطان باہو سے لے کر حضور سلطان فیاض الحسن سروری قادری آپ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کے یہ تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ تو آج ہماری ملاقات ہے، یہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ آپ تشریف لائیں، یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوں گی، ویسے تو سچی توبہ بندہ کر لے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ جب دل سے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے نا، کملی والے کی طرف رجوع کر لیں گے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، طہارت چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، محبت پروردگار چاہتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، فَاتَّبِعُونِي، کملی والے ان کو بتا دو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس اندر باہر کے آپ کے بن جائیں۔ یحببکم اللہ، آپ کا بننے کی دیر ہے، ان کا تن تو جیسا بھی ہے، ان کا من میں پاک کر دوں گا، اپنی محبت کا نور دے دوں گا، اپنی رحمت کی برسات دے دوں گا، اپنی قرب کے جلوے دے دوں گا۔ یہ ابو بکر سے صدیق اکبر بنتے چلے جائیں گے، یہ عمر سے فاروق اعظم بنتے چلے جائیں گے، یہ عثمان سے غنی ہوتے چلے جائیں گے، یہ غوث الورا بنتے چلے جائیں گے، یہ باہو کی شکل میں عربوں کے بادشاہ بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن میری اللہ فرماتا ہے ایک ہی شرط ہے کہ سونیا انہاں نو تیرا نوکر بننا پڑے گا، اور کوئی اباب ذی وقار آج اس فتنے کے دور میں، اس فرقے کے دور میں خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا کاروبار اچھا ہو، دکان اچھا ہو، دکان اچھی ہو، مکان، یہ سارا ضروری ہے، میں اس کی، لیکن یار یہ بھی تو سوچا کرو، اور تیرے بچے ڈاکٹر انجینئر بنے پر عاشق رسول بھی تو ہونے چاہیے نا، اور قرآن تو صحیح پڑھنا آنا ہی چاہیے نا،
اور کلمہ تو سیدھا آنا ہی چاہیے نا. اور جب تو مر جائے تو ان کو جب باپ مر جائے غسل کس کو دینا چاہیے؟ اس کے بچے کو غسل نہیں دینا چاہیے؟ اس کے بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ اور جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو کہتے ہو جناب قاری صاحب کو بلائیں. یا تو نہیں کلمہ پڑھتا؟ کیا تجھے قرآن ٹھیک پڑھنا نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے کو قاری قرآن نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہے ہماری لڑائی، یہ ہے ہماری جد و جہد، یہ ہے ہماری وہ سوچ. آپ اس کو اپنا لیں، اپنے اوپر لاگو کریں. اپنے گھر کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہر شام مدینے والے کے نام کر دیں. نماز جمعہ پڑھیں گے. جمعہ کے بعد میں دعوت محبت دینا چاہتا ہوں، بات یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ آئیں، آپ دربار شریف سلطان بہو پہ آئیں ہمارے پاس. انشاءاللہ یہ اگلے مہینے 12ویں مہینے ویسے بڑا عرس محرم میں ہوتا ہے. 9 محرم کو مرکزی محفل ہوتی ہے. یہ سلطان بہو کا واحد آستانہ ہے جہاں دربار بہو کا ہے، عرس میرے حسین کا لگتا ہے. پوری دنیا میں جس کا دربار ہے نا اس کا عرس ہوتا ہے، لیکن بہو کا کیا آستانہ ہے؟ دربار بہو کا ہے اور عرس حسین پاک کا لگتا ہے. اور آج بھی پوری دنیا سے لوگ ذکر حسین میں سلطان بہو آتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ حسین کون ہے، کیسا ہے، جس کو نبی کہہ رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین. اور کربلا کے بعد کوئی اور فرقے نہیں ہیں، 2 ہی سوچے ہیں، 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ہے دوسرے یزیدی ہے. اب کوئی کچھ بھی کہہ لے، اگر وہ یزید سے تعلق بنائے گا نا تو چاہے کوئی فرقہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسلام پہ قائم وہی ہے جس کا سیرت و کردار حسین سے ملتا ہے، جو حسین کو سمجھتا ہے، حسین کو جانتا ہے، حسین کو مانتا ہے. اور حضرت حبیب ابن مظاہر 80 سال کے صحابی رسول تھے، حسین پاک کے ساتھ. حسین نے کہا چلے جائیے، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، آپ خود کو قربان نہ کیجئے. آپ نے کہا اوے سونے آقا حسین، اسی کوئی کوفے آڑے مرید نہیں، اسی مدینے آڑے مرید آنا. اے بکن آڑے اور نے، جنہاں نو جانا پیاریاں نے اور نے. سونے اسی کملی والے دے موڑے دے تینو سوار ویکھیا ہے. جنہاں کل بھی یزید دی حمایت کرنی ہے نا، آج کئی مولوی سنو گے او مر جی یزید، او بھائی صحابی رسول کے بیٹا ہونا اور ہے، یزید کا کردار اور ہے. جب خود حسین کھڑے ہو گئے تو تیری کیا حیثیت ہے؟ آج کے ملا کی کیا حیثیت ہے کہ یزید کے بارے میں کوئی اور کلام کرے؟ جب نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اسلام کا باغی ہے، یہ غدار ہے، تو آج جس کو یزید کی حمایت میں بولتا دیکھو نا تو سمجھ جاؤ یہ نبی کا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے. تو اس لیے حسینی سوچ کو لے کر ہم چلے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں. آپ آئیں، اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیں. 29 دسمبر کو سلطان بہو کا سالانہ عرس مبارک ہے. ویسے محرم میں ہوتا ہے بڑا عرس، یہ چھوٹا عرس ہے، یہ سلطان صاحب کا اپنا عرس ہے. لیکن کیا کمال ہے یار سلطان بہو کا، آپ نے عرس پہ بھی پابندی نہیں لگائی، کہا نہ بھی آؤ گزارا چل جائے گا اور حسین کے ذکر میں ضرور آنا. اباب ذی وقار یار زندہ صحبت باقی. ایک آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ کے بعد آپ لوگ بہت سارے لوگ، مجھ سے تو سارے ہی لیٹ آئے ہیں، آپ چند لوگ مجھ سے پہلے تھے. آپ کو حضرت قاری صاحب نے یا کس نے کہا ہے کہ جمعے کی نماز دوسری اذان کے ساتھ ہوتی ہے؟ تو بندہ کوئی کام کرتا ہے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. آپ جو لیٹ آئے ہیں آپ تو ڈیفالٹر ہیں. وہ بندہ غلطی کرے موٹر وے پر جرمانہ ہوتا ہے، بولو تو صحیح نہیں. تو یہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے دیر سے آئے ہیں آپ لوگ، آپ بتائیں آپ کو کیا جرمانہ ہونا چاہیے؟ آج کا جرمانہ یہی ہے کہ آج آپ نے مسجد کی خدمت دل کھول کر کرنی.